السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 اور آج سورہ مقدسہ کی آخری آیات 73 تا 75 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات اور اس سورہ مقدسہ کا اور اس کلام مقدس کا فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ الدین الخالص، اللہ کا جو خالص دین ہے، سچی رہنمائی ہے، فلسفہ توحید کا اعلیٰ پروگرام ہے، اور اس فلسفہ توحید کے اعلیٰ پروگرام کے نتیجے میں انسان دوستی کا پروگرام ہے، عدل اور مساوات اور رواداری اور اخوت کا پروگرام ہے۔ جس جماعت نے اس کو قائم کیا، اللہ آج کی آیات میں، سورہ مقدسہ کی آخری آیات میں، پہلے بھی اللہ نے ان کے نتائج ارشاد فرمائے، اس کے ثمرات نتائج فرمائے، اور پھر اللہ دہرا رہے ہیں۔ کل کے درس میں ان لوگوں کا ذکر ہوا، ان جماعتوں کا جو شیطانی جماعتیں ہیں۔ شیطانی جماعتوں میں کون سے لوگ ہیں؟ جو مشرکین ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو کفار ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو مفسدین ہیں، جو منافقین ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو ظالمین ہیں، جنہوں نے ظالمانہ نظاموں کو قائم کیا۔ یہ سب شیطانی جماعتیں ہیں۔ انہوں نے الدین الخالص کو ٹھکرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی کو ٹھکرایا۔ پہلا نتیجہ تو دنیا میں نکلا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کو غالب کیا اور ان جھوٹی جماعتوں کو نقصان پہنچایا۔ وہ خاسرین ہے، گھاٹا پانے والوں میں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے الدین الخالص کا سسٹم قائم کیا، عدل کا نظام قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی نظام قائم کر کے ریاست مدینہ اور ریاست مکہ تشکیل دینے کے بعد قومی سطح پر پورے حجاز پر انقلاب غالب کر دیا۔ اسلام کا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام نافذ کر دیا، اور اس کے بعد پھر بین الاقوامی سطح پر خود اس کی بنیادیں رکھیں، خطوط لکھے، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں فتوحات ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، اللہ کی جو جماعتیں ہیں پہلے دنیا کو جنت بناتی ہیں، دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں، الدین الخالص کو غالب کرتی ہیں فکر اور فلسفہ میں اور عمل و کردار میں، سسٹم کی تشکیل میں، اور پھر اللہ
اس جماعت کو، سچی جماعت کو آخرت میں بھی انعاموں سے، اکرامات سے، اعزازات سے نوازتے ہیں، اور ان جہنمیوں کو، شیطانوں کو دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ کل کے درس میں سن چکے ہیں، سنیے ان مومنین، متقین، حزب اللہ، سچی جماعتوں کو اللہ کیسے استقبال کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو قطار در قطار لے کے جائیں گے۔ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ سچی جماعتیں جو اللہ سے ڈرتی ہیں، ربہم الی الجنت، جنت کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ۔ سچی جماعتیں، متقین کے اندر بھی درجات ہیں، اور جتنے درجات ہیں اس اعلیٰ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، السابقون السابقون ہیں، اعلیٰ قیادتیں ہیں جنہوں نے رہنمائی دی، پھر اس کے ساتھ ان کے معاونین ہیں، پھر متبعین ہیں، لیکن ہیں سارے سچے لوگ، سچی جماعتیں۔ اللہ وہاں بھی فرق کریں گے، اور یہ ضروری ہے فرق کرنا تاکہ پہچان پیدا ہو، لیکن یہ سب جنت کی طرف جائیں گے۔ اور حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ جہنمیوں کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے ان کے لیے اس وقت کھولے جائیں گے۔ یہاں لفظ ہے وَفُتِحَتْ، یہ واو کے فرق کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ جیسے کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں تو جب وہ مہمان دروازے پر، گیٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ کھلا ہوتا ہے، اور استقبال کے لیے جتنے لوگ ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پھول پکڑ کے ان پر پھول نچھاور کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور یہاں جو دروغے ہیں، نگران ہیں، فرشتے، وہ سارے لائن میں کھڑے ہو کے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اے پاکیزہ لوگو آپ پر سلامتی ہے، سلامتی ہے، یہ ان کا استقبال ہے۔ اور جہنمیوں میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ان کو ڈانٹا، سوال کیا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، تمہارا کیا کردار رہا ہے؟ اور یہاں پر فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم۔ اور یہ انداز اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس سلام میں کتنا استقبال ہوگا وہ اس ماحول کے مطابق بہت اعلیٰ ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی بڑے مہمان کا، معزز مہمان کا کتنا استقبال کرتے ہوں، کس طرح الفاظ سے ان کو آپ ویلکم کرتے ہوں گے، یہ کئی گنا اس سے زیادہ ہے۔ فَادْخُلُوهَا، آپ اس جنت میں داخل ہو جائیں، خالدین، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور یہ جنتی لوگ، اللہ کی سچی جماعتیں جب وہاں یہ ماحول دیکھیں گی تو کہیں گی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ صدقنا وعدہ، جس نے سچا کیا ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ،
اس جنت میں ہم جہاں چاہیں گے ہمیں جگہ مل جائے گی۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کتنا اچھا ہے اجر محنت کرنے والوں کا۔ ابھی اس جملے پہ غور کیجئے، ہر لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت تو مختصر ہوتا ہے، آپ اجر العاملین پہ بس غور کر لیجئے میرے عزیزو۔ یہ اجر کس چیز کا ہے؟ محنت کا، جد و جہد کا، کوشش کا۔ یہ اجر اس سچی جماعت کو مل رہا ہے جس نے اعلیٰ فلسفی پر ایک عملی نظام قائم کیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، تن من دھن سب کچھ قربان کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا آج اللہ ان کا استقبال نہیں کریں گے؟ جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنا خون اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی جان دے دی، سب کچھ دے دیا۔ میرے عزیزو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ تو سودا ہے، سودا۔ جنہوں نے سودا کیا، قربانیاں دے دیں، آج ان کو جنت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اجر العاملین، یہ لفظ یاد کر لیجئے، یہ محنت کرنے والوں کا اجر ہے، غور و فکر کرنے والوں کا اجر ہے، جد و جہد کرنے والوں کا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، اللہ کا جو عرش ہے اس کے گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوگا۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے، پاکی بیان کریں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ ہوگا ان کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یہ وہاں کا ماحول اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں جب اللہ فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے تو اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کے فرشتے ہوں گے اور تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور ہر ایک کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہی بات اس وقت دہرائی جائے گی، کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورہ مقدسہ، اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا میرے عزیزو اس جملے پہ؟ ابھی وقت مختصر ہے، ایک جملہ غور و فکر کے لیے عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، تمام جہانوں کی ترتیب و تشکیل کی، اور ان تمام جہانوں کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ارشاد فرمایا، اور اس کے مطابق ترقی دے رہے ہیں۔ اللہ رب ہے، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، رب کہتے ہیں نشو نما کرنے والا، رب کہتے ہیں ایسی پرورش، ایسی تربیت، ایسی نشو نما، ایسی ترقی جو ہر کمزوری سے نکال کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ وہ رب ہے، رب العالمین۔ یہ اللہ ہے جس نے ہمیں بھی تمام تر نقائص، کمزوریوں جو فکری ہیں، عملی ہیں، ان سے نکال کر ہمیں اللہ ترقی دینا چاہتے ہیں۔ جب بھی الحمدللہ رب العالمین کہیں
تو ان نقائص کو، کمزوریوں کو ذہن میں رکھو اور اللہ کی ربوبیت کو ذہن میں رکھو کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے بلکہ اکمل ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔